حاصل کرے، غسل سے اگر خون نکلے، پیشاب خارج ہو، ہوا خارج ہو یا فضلہ خارج ہو، تو پھر اس کو ضرورت پڑتی ہے وضو کی طہارت کے لیے، وضو کی طہارت کے لیے۔ اور 3 اعضاء اس میں فرض ہیں ضروری دھونے کے لیے۔ فرض میں کیا ہیں 3؟ منہ کو دھویا، ہاتھ اور پاؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، اور یا پھر پانی کے نہ پانے یا سخت بیماری کی صورت میں تیمم کرنا، مٹی میں ہاتھ لگا کر جھاڑ کر، پھر یہی 3 چیزیں منہ، ہاتھ، پاؤں۔ اور اس کے احکام اپنی جگہ پر معلوم ہے، واضح ہیں۔ اکثر تبلیغ جماعت والے، چاہے وہ دعوت اسلامی والے ہیں، چاہے وہ رائمنڈ والے ہیں، یہ چیزیں سکھاتے رہتے ہیں، اور یہ بنیادی شروع کی چیزیں ہوتی ہیں اور سیکھنی چاہیے تاکہ ہماری نماز درست ہو۔ جان لو کہ طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے، پاکی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اب یہ چونکہ صوفیہ ہے نا، یہ تو پھر خالی اس اوپر کی پاکی تک اکتفا نہیں کرتے، اس لیے یہ وضاحت کرتے ہیں اس بات کی کہ پاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک طہارت ظاہر، ایک طہارت باطن۔ ایک ہے پاکی اس گوشت پوست کی، ایک پاکی اس گوشت پوست کے اندر موجود نفس اور دل کی، باطن کی۔ چنانچہ جسم کی طہارت کے بغیر عبادت درست نہیں ہوتی، جسم کی طہارت کے بغیر عبادت درست نہیں ہوتی، دل کی طہارت کے بغیر معرفت درست نہیں ہوتی، فرمایا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ کیا بات ہے! اللہ کی معرفت پاک دل کے اندر، اس کا راز اللہ نے رکھا ہے۔ اپنی معرفت کا راز اللہ نے کہاں رکھا؟ پاک دل کے اندر رکھا۔ دل پاک ہوگا، اللہ کی معرفت کی جھلکیاں کھلیں گی، لگیں گی جھلکیاں۔ جن کو لگی وہ بچے ہمارے یہاں باتوں کو سمجھ رہے ہیں، ان پر گزری، اللہ نے گزاری ہے جلدی، کیونکہ ان کے دل پاک ہیں، اس لیے اللہ نے جلدی ان پر تجلی چھوڑی ہے، اپنے نام کی، اپنے وجود کے احساس کیے، اور نہ جانے کیا کیا وہ بچے جانتے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور جسم کی پاکی کے لیے خالص پانی کی ضرورت۔ خالص پانی، خالص پانی کہتے ہیں کہ پانی وہ کہ جو بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ، بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ ہو، وہ پانی وضو کے لیے جائز ہے۔ اور یہ ناپاک اور استعمال شدہ پانی سے یہ پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ استعمال شدہ پانی، کسی نے یعنی فرض کرو ایک آدمی ٹب میں نہایا، وہ پانی جمع ہوا، یا وضو کیا وہ پانی سارا ٹب میں گرا، یہ استعمال شدہ پانی ہوا، مستعمل پانی اس کو کہتے ہیں۔ اس سے وضو غسل جائز نہیں ہے، نہیں ہوتا۔ اس دن میں وضو کر رہا تھا نا، ایک آدمی نے ایسے زور سے منہ پر پانی مارا، وہ پانی میرے ادھر لگا، وہ ساتھ بیٹھا تھا، ادھر لگا، تو اس کے منہ سے لگ کر ادھر لگا، تو میں یہ چونکہ یہ اس مرحلے سے گزر چکا تھا، آگے مسا کیا تھا، انہوں نے پاؤں دوں، جیسے لگا میں نے اس کو دیکھا کہ اس کو تہذیب نہیں ہے، منہ پر پانی آدمی مارتا نہیں ہے، منہ پہ آدمی پانی ڈالتا ہے۔ اس دن بھی ایک بچہ ایسے کر رہا تھا، بچوں نے بولا بچہ منہ پر پانی مارو نہیں، پانی ڈالو، ایسے ڈالو، ایسے کرو، ایسے ڈالو، یہ سنت ہے حضور کا۔ جھپک، بچہ تو بچہ، وہ بڑے جھپک ادھر لگا، میں نے اس کو یہ دیکھا اس لیے شاید وہ سمجھ جائے بھائی تمہارا یہ طریقہ غلط تھا، بڑا ہے، بولا اس کو نہیں، ایسا دیکھ کر میں نے ایسے یہ دھویا۔ اس نے مجھے بولا اس کو تم نے دھویا، کیا تم سمجھتا ہے ہمارا یہ پانی لگا تم ناپاک ہو گیا؟ میں نے کہا ناپاک نہیں ہو گیا، تم کو یہ پانی جب لگا تو استعمال ہوا تمہارے چہرے کے دھونے پر، تو وہ استعمال شدہ پانی جب مجھے لگا تو یہ پانی استعمال شدہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، ناپاک پانی نہیں ہوا، مستعمل ہوا، یہ شرعی مسئلہ۔ میں نے کہا بھی تم سمجھتا نہیں ہے بھائی، بس بات یہ کہ میں نے اس کو
مستعمل پانی لگا اسے میں نے صاف کیا اس کو دوبارہ، کیونکہ استعمال شدہ پانی تھا مجھے لگا۔ ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں وہ جا کے کوئی استعمال شدہ پانی استعمال کرے وضو کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر حضرت سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کی طہارت کے لیے توحید خالص کا پانی ضروری ہے، ذرا شرک کی کوئی آمیزش، کوئی ملاوٹ، بال بر ذرہ بر دل کے اندر موجود نہ ہو تو پھر یہ توحید خالص کا پانی ہوا، دل کی پاکی۔ اور یہ دل کی طہارت مخلوط اور پراگندہ اعتقاد سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ جو دل کی پاکی ہے، مخلوط کہتے ہیں مکس کو، پراگندہ کہتے ہیں منتشر بکھرا ہوا، پراگندہ منتشر بکھرا ہوا، اور مخلوط ملا جلا، ملا جلا۔ یعنی اس طرح یہ فرما دیا کہ عقیدہ اگر ملا جلا ہے، مخلوط ہے، اس میں ملاوٹ ہے، یوں سمجھے پھر، یا پھر عقیدے میں انتشار ہے، بکھرا ہوا ہے، ایسے دل کو اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوتی۔ بس یہ صوفیاء کا گروہ، یہ جو درویشوں کی جماعت ہے، ہر وقت اپنے ظاہر کو طہارت کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو توحید کی طہارت کے ساتھ پیوستہ رکھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو یوں فرمایا تھا، اللہ اکبر، ہائے ہائے، فرمایا دم علی الوضو یحبکا حافظاک، تو ہمیشہ باوضو رہا کر کہ تیرے دونوں محافظ فرشتے تجھ سے محبت کریں گے۔ کیا بات ہے، نورانی معصوم پاک مخلوق ہے۔ یہ دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا گناہ لکھتا ہے، ڈیوٹی اللہ نے لگائی، ہر ایک کے کندھے پر دو بیٹے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماتے جانتے ہیں جو تم فعل کرتے ہو۔ تو یہ جو تمہاری برائیاں لکھنے والا بھائی ہاتھ میں بیٹھا ہوا، یہ بھی تم سے محبت کرے گا پاکی کی وجہ سے۔ بھائی یہ تو محبت پھر کرتا ہی ہے، یہ تو نیکیوں کا ویسے ہی قلم لکھیے بیٹھا نیکی کا قلم لے کے۔ خداوند عز و جل کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، دو باتیں جس کے اندر ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، اللہ پاک خود فرماتا ہے وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک تو اس کا دل اللہ کی طرف رجوع والا ہو، دوسرے اس کا ظاہر و باطن پاک ہو، اللہ اس کو محبوب بنا دیتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، یہ دل کا قبلہ اللہ کی ذات ہو، دنیا نہ ہو، دنیا کے لوگ، دنیا کی چیزیں نہ ہو، اور پاک ہو جسم بھی، یعنی یہ لباس جسم با غسل با وضو ایسا حال ہو تو اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ جو شخص ظاہر میں طہارت پر مداومت کرتا ہے، مداومت ہمیشگی کو کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ اس کی کوشش رہتی ہے کہ ظاہر کو بھی اپنے پاک باوضو طاہر رکھوں۔ فرمایا ملائکہ اس کو دوست رکھتے ہیں، اور جو کوئی باطن میں اندر میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہتا ہے، حق تعالیٰ خود اس کو دوست رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امتی کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد کیا کرتے ہیں، فرماتے اللہ مطہر قلبی من النفاق،
بار خدایا میرے دل کو نفاق سے یعنی منافقت سے پاک کر دے. یہ دعا مانگتے حالانکہ آپ کے قلب مبارک میں کسی حالت میں نفاق کا تصور تک نہیں ہو سکتا. تاہم اپنی بزرگیوں کو دیکھنا ہی آپ کو غیر حق کا گویا اسباب محسوس ہوتا تھا، اور محل توحید میں غیر حق کا اسباب نفاق ہو جاتا ہے. باوجود ہے کہ مشائخ نے اپنی کرامات کے ایک ذرے کو بھی مریدوں کی آنکھ کا سرما قرار دیا، لیکن پھر بھی صورت محل کمال میں بہت بڑا حجاب ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی حق تعالیٰ کے سوا ہے اس طرف دیکھنا ہی آفت ہے. یہی وجہ ہے حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، عجیب بات ہے، نفاق العارفین افضل من اخلاص المریدین. فرمایا عارفوں کا حجاب ہوتا ہے مرید کا ارادہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کرامات حاصل کرے، جبکہ کامل کا ارادہ یہ ہوتا ہے وہ کرامات عطا کرنے والے خدا کو حاصل کرے. اس لیے یوں فرمایا کہ منافقت نفاق العارفین افضل ہے من اخلاص المریدین. مریدوں کا جو اخلاص ہے نا، اخلاص دل کی سچائی بےلوسی، فرمایا مریدوں کے اخلاص سے جو عارف باللہ ہے اس کا نفاق افضل ہے. کون سمجھے اس بولی کو بھائی اختر؟ حق تعالیٰ کے دوستوں کی آفت یہ ہے کہ تمام اہل معصیت یعنی گناہگار معصیت سے خلاصی پالیں، گناہوں سے علیحدہ ہو جائیں. اہل معصیت کی پھر آفت یہ ہے کہ تمام گمراہ لوگ اپنی گمراہی سے نجات حاصل کریں. جس طرح گناہگاروں کو علم ہے، اگر اسی طرح کافروں کو بھی علم ہوتا کہ ان کو معصیت خداوند تعالیٰ ان کی معصیت یہ خداوند تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے تو پھر یقیناً وہ کفر سے نجات حاصل کر لیتے. اور جس طرح حق تعالیٰ کے دوست جانتے ہیں کہ اگر اسی طرح گناہگاروں کو یہ علم ہوتا کہ ان کے تمام معاملات جو کر رہے ہیں زندگی میں آگے نقصان کا باعث ہے، یقیناً وہ ان گناہوں کی زندگی سے خلاصی پا لیتے اور ہر قسم کی آفتوں سے پاک ہو جاتے. بس ظاہری طہارت باطنی طہارت کے موافق ہونی چاہیے، بالکل برابر. یعنی انسان جب ہاتھ کو دھوئے، ابھی وضو شروع ہے، فرمایا جب انسان ہاتھ کو دھوئے، یہ صوفیہ فرماتے ہیں اسے چاہیے دل کو بھی دنیا کی محبت سے دھو ڈالے. اب اللہ جب استنجا کرے اسے چاہیے جس طرح اس نے ظاہری نجاست سے نجات ڈھونڈ لی، اسی طرح باطن کے لیے غیر کی دوستی سے استنجا کر دے، نجات اس سے تلاش کر لے. اور جب ناک صاف کرے تو تمام لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے. اور جب منہ دھوئے اسے چاہیے اپنی پسندیدہ چیزوں سے کنارہ کش ہو کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور جب اپنے ہاتھوں کو دھوئے اسے چاہیے تمام دنیاوی خواہشات سے دستبردار ہو جائے. جب سر کا مسح کرے اسے اپنے تمام امور کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے. جب پاؤں دھوئے تو اسے چاہیے کہ فرمان خداوندی کے بغیر کہیں کھڑے ہونے کی ان پاؤں سے نیت نہ کرے، تاکہ اس طرح اسے دونوں طہارتیں حاصل ہو جائے. یہ کامل مطہر ہوا، کیونکہ شریعت کے تمام ظاہری معاملات شریعت کے باطن کے ساتھ پیوستہ ہیں. جیسا کہ ایمان کے معاملے میں زبان کا ظاہری قول دل کی تصدیق کے ساتھ وابستہ ہے،
اس طرح شریعت میں اطاعت کے احکام جسم پر اور دل کی نیت کے ساتھ پیوستہ ہوتے ہیں۔ پس دل کی طہارت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ دنیا کی آفتوں میں تدبر کرے، تدبیر کرے، تفکر کرے، اور یہ دیکھ کر کہ دنیا ایک بے وفا مقام اور فنا ہونے والی جگہ ہے، بس دل کو اس سے خالی کر دے۔ اور یہ چیز بہت سے مجاہدے کیے بغیر حاصل نہیں ہوتی، مجاہدوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اور مجاہدات میں سے سخت ترین مجاہدہ یہ ہے کہ ظاہری آداب کی حفاظت کرے اور تمام احوال میں اس میں مداومت کو اختیار کرے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے فرمایا حق تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے کے لیے ہمیشہ کی زندگی درکار ہے، ہمیشہ کی زندگی حق تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے کے لیے درکار ہے، تاکہ جب تمام لوگ دنیا کی نعمتوں میں مشغول ہو کر حق تعالیٰ کو بھول جائیں تو میں دنیا کی مصیبتوں میں مبتلا رہ کر شریعت کے آداب کی حفاظت پر قائم رہ کر اور حق تعالیٰ کو یاد رکھوں۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہماری عمر 1,00,000 سال بھی ہو جائے نا بھائی، تو بھی حق کے بندگی، حق کے معرفت ہم اس محنت میں لگے رہے 1,00,000 سال، فرمایا بات پوری نہیں ہوتی ہے، پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ حکایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر طاہر رحمت اللہ علیہ 40 سال تک مکہ مکرمہ مجاور رہے۔ مجاور سمجھتے ہیں؟ مجاور کہتے ہیں کسی بھی پاکیزہ مقام، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، بزرگ کا کوئی مزار، روزہ مبارک، وہاں پر جو خدمت کرتا ہے، پرانے زمانے میں یہ کہا کہ وہ خدمت کرتا ہے یعنی صفائی کرنا، وہاں خوشبویات کا اہتمام کرنا، دیا جلانا، لالٹین کندیل رات کو جلانا۔ آج کے دور میں یہ کہ وہاں لائٹنگ کا اہتمام ہے، روشنیاں ہیں، بتیاں جلانا بجھانا، صفائی ستھرائی کا نظام کرنا۔ ہم لاسی میں منجار بولتے ہیں اس کو، ہم منجار بولتے ہیں، منجار، مزاروں پہ منجار۔ یہ آج کل کے بہت سارے منجار ایسے ہیں وضو بھی نہیں جانتے، نماز نہیں پڑھتے، ایسے بھی منجار ہیں۔ اور ایسے صحیح جو منجار ہیں، ایسے تو دادا گنج بھائی خود فرماتے ہیں میں نے حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ کے وہاں بستان میں مزار میں مجاوری کی ہے۔ مجاوری کیا مجاوری؟ تھوڑی چندے پر پیٹ پالا نہیں، وہاں فرماتے میں جھاڑو لگاتا تھا، وہ ان کے مزار اقدس کے اندر جھاڑو لگاتا، صفائی کرتا تھا، ہاں جی، شام کو وہاں دیا جلا کے بیٹھ کے اور میں وہاں پر تلاوت کرتا، ذکر و اذکار کرتا۔ یہ مجاوری ہے، یہ منجار اس کو بولتے ہیں۔ خلیفہ اور چیز ہے، منجار اور چیز ہے۔ منجار وہ مزار کا خادم ہوتا ہے، صاحب مزار کی مزار کا خدمت کا۔ اب اس طرح یہ مجاور فرماتے میں مکہ میں مجاور تھا، یعنی مکہ شریف میں جھاڑو کشی، جاروب کشی، صفائی ستھرائی، اس کا اہتمام وغیرہ وہ کرتے تھے۔ کیا بات ہے کوئی مکے کا منجار ہو، کوئی روضہ رسول کا منجار ہو۔ ہم تو اس پہ رش کرتے ہیں، دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ بایزید کے مجاور تھے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر طاہر رحمت اللہ 40 سال مکہ مکرمہ میں مجاور رہے۔ اللہ اکبر، ساری عمر کا چلہ اس مجاوری میں گزارا مکہ شریف۔ اس عرصے میں فرمایا کبھی بھی مکہ مکرمہ کے اندر اس حدود میں نے طہارت نہیں کی، میں نے وضو نہیں کیا۔ ادب کا مقام دیکھو، بلکہ طہارت کے لیے ہر مرتبہ حرم کی حدود سے باہر چلا جاتا تھا۔ اور کہتا ہے کہ جس زمین کی حق تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، ہائے میں یہ پسند نہیں کرتا وہاں طہارت میں استعمال شدہ پانی اس پر گراؤں،
سمجھے بات کو؟ اس زمین پر گرا استعمال شدہ پانی، یعنی مجھے جو لگا بدن کو، جیسے میں بتا رہا وضو کر رہا تھا، اس کے بدن کو لگ کر لگا نا، مجھے کرائیت ہوئی اس پانی سے نا، صاف کیا اس کو، تو وہ تو خدا کا گھر، وہ گھر جس زمین پر وہ گھر ہے، وہ زمین، اس گھر کو، اس زمین کو اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ جس جگہ کو اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت ہو، استعمال شدہ میرے وضو کا پانی وہاں گرے۔ ابھی تو وہاں ہے، وہاں تو حدود میں سب کچھ ہے۔ اس زمانے میں بعض حضرات ٹھہر تک یہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خواص کے متعلق بیان کرتے ہیں بزرگ، یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی جامع مسجد میں تھے، تو وہاں ذکر و اذکار وہیں پہ مقیم تھے کہ وہاں پیٹ کی بیماری میں مبتلا تھے۔ آپ نے ایک دن رات میں دیکھو، جیسے ہی پیٹ کی تکلیف ہے بار بار بیت الخلا جانا پڑتا، اب دیکھیے آپ جیسے بیت الخلا جا کے نکلتے غسل فرماتے تھے، اندازہ ایک رات ایک دن میں فرمایا اللہ اکبر، 60 مرتبہ غسل کیا، 60 مرتبہ، وضو نہیں غسل کیا، حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی پانی میں ہوئی۔ ہمارے ساتھ وہ کنراج کے مولوی صاحب تھے، بریلوی تھے، ہمارے ساتھ ایک ہی کمرے میں، ہم ہوٹل میں اکٹھے ایک کمرے میں تھے۔ وہ یقین کرو ہر مرتبہ حاضری جاتا، غسل کر کے جاتا تھا حرم میں حاضری، میں ایسا نہیں کرتا تھا، وہ ہر مرتبہ غسل کرتا۔ میرا یہ تھا کہ روزانہ کا غسل جیسے ہے نا، روزانہ غسل کیا روزانہ، وہ نہیں، جب بھی حاضری جاتا غسل کر کے جاتا، ایسا جنونی تھا، پہاڑی آدمی ماشاءاللہ، ہے عجیب آدمی۔ مجھے بھی بات یاد آ گئی، ہنسی آ رہی۔ جب مکے سے پھر مدینہ جب جانا ہوا تو رات کو لیٹ پہنچے تھے، پتہ نہیں تھا ہوٹل کھانا کہاں ہے، پریشان تھے، باہر کھڑے تھے، عشاء پڑھ کے مسجد نبوی کے گیٹ کے باہر کھڑے آپس میں سوچ رہے، رات کے 11 بجے ہیں، تقریباً ماحول خاموشی کا ہے، ایک آدھ آدمی جا رہا ہے، پتہ نہیں ہوٹل کہاں پر ہیں، ابھی تو لیٹ پہنچے ہیں، بھوک لگی ہے، کیسے کرے؟ ایک نے بولا وہ ہمارے ہوٹل کے نیچے وہ بیکری ہے کیا، ادھر کو ڈبر روٹی لیتے چائے ٹائم پاس کرتے ہیں۔ ہم نے کہا چلے صحیح ہے، ایسے کرتے ہیں۔ ادھر مسجد سے بنگالی، مسجد نبی سے بنگالی نکل کے آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایسا وہ ہے برتن سا، چوکور سا، اتنا بڑا سا برتن، ڈھکن لگا، آواز ہم لوگوں کو دے رہا ہے۔ ہم لوگ بولا السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے؟ ہم تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ کنراج والا دوسرا بھی ہمارے ساتھ تھا، اس کا نام تھا جنگی خان بولا مصطفیٰ جب مہمان بک مرنگا چھو، پہاڑی آدمی اب بکریاں چراتا ہے وہ پہاڑوں میں، کنراج، اس نے ہمیں دیا نا، ہم نے کھولا، اندر کوئی 1 کلو پورا وہ بوٹیاں چھوٹی چھوٹی کٹی کٹی مرغ چکن کی بنی ہوئی تھی، پورا بھرا، وہ ہمارا ہاتھ میں دیا، پھر ہم وہ لے کے چلے گئے بس ہوٹل میں، پھر بیکری سے خالی ڈبر روٹی لی، چائے نہیں، پھر ہم نے کوکو کے ساتھ وہاں کھانا کھایا نا، ڈبر روٹی۔ دوسرے دن پھر دن کا کھانے کے لیے تو پھر میں نے سالن لیا قریبی ہوٹل سے، اور وہاں عربوں کے یہاں زیادہ روٹی موٹی نہیں ہوتی، تو میں ڈبر روٹیاں لے کے اوپر گیا ہوٹل میں کمرے میں، ایک تو یہی جنگی خان، میں نے بولا بھائی روٹی موٹی پتہ نہیں کہاں ملتی ہے، یہاں نزدیک، میں نے ادھر تھک گیا میں، کیونکہ ان میں سمجھو عمر میں چھوٹا تھا، ان میں تو خدمت کے لیے مجھے ہی بھیجتے تھے، روٹی لاؤ، یہ لاؤ، چائے لاؤ، لسی لاؤ، تو میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، انسان اپنے معاملات بھی کرتا ہے، ادھر سے دوڑ مارکیٹ گلیوں میں ڈھونڈ، تو میں نے کہا بھائی میں نہیں جا سکتا تھا، میں نے روٹی، یہ بالکل سیریس ہو کے کیا بولتا ہے،
مجھے اس کا لہجہ غصے والا یاد ہے واللہ. مصطفیٰ دے شیر میں ایسا مانی کو تھی ملے. میں نے بولا بس کرو بے ادبی مکر گناہ ملن دو بھائی چوتو چی. بیچارہ گھبرایا چپ کیا. وہ رات ہم نے گزار دی. دوسرے دن زور نماز پڑھ کے ہم مسجد سے نکل رہے تھے ساتھی چاروں. تو میں پھر پریشان تھا. میں نے کہا یہ جنگی پر روٹی پہ ڈبل روٹی پہ ناراض ہوتا ہے. رات کو گلا کیا مصطفیٰ علیہ السلام سے. مصطفیٰ علیہ السلام ایک آدمی ایسے سامنے آ رہے ہم کو بولا کھجوریں لینی ہے. ہم نے بولا چھوڑو کھجور بھائی یار ہم کو روٹی کی پریشانی ہے. بولا ہم کو ساتھ لے گیا. وہ اپنا کھجور مجور دکان چھوڑ کے جا رہا ہے. مجھے ہوٹل دکھایا. بولا یہ پاکستانی ہوٹل ہے جہاں روٹی ملتی ہے. میں بولا مصطفیٰ مانی نہیں بس تو ہم تو چپ کرے یار. وہاں کے رمز ایسے ہیں. تو یہ وہاں کے رمز یاد آ گئے نا مجھے ان باتوں سے. حضرت ابو علی رودباری ایک عرصے تک طہارت کے بارے میں وسوسے میں مبتلا ہو گئے. طہارت میں اتنا شک, وسوسہ کا مطلب صاف ہو کر بھی تسلی نہیں. وہ مولانا عبداللہ مینگل وڈ والے اللہ والے تھے. وہ قادری ذکر جاری کرتے تھے. کسی زمانے مولانا فاروقی صاحب سے بھی صحبتی کوئی تعلیم حاصل کی تھی. پھر وڈ میں رہتے تھے. بڑے اللہ والے, بڑے خانہ گوشہ نشین ہستی, سب اس کا احترام کرتے تھے. حالانکہ دیوبندی لائن سے تعلق تھا لیکن یہ طریقت کے میدان میں بڑے بزرگ تھے. تو ان کے بارے میں مولانا نے مجھے بتایا. کہتا ہے مولانا عبداللہ صاحب وضو کرنے کے بعد اچھی طرح کہیں تھوڑا بھی کوئی ڈھیلا پن قمیص کو ادھر سے دیکھ لیا. غلام مصطفیٰ دا انتسی ہے بھائی, دا انتسی بولے خواجہ دیر وضو نہ دیر اندازے امر بس ادھر کیسے پہنچا وضو کا پن. پھر گیا تو وہ کوئی دوسرا چیز دیکھ. بولا دیر والا پانی لا پانی. پھر اس کو ایسا دھوتے تسلی کرتے. وہ خود مجھے بتا رہے جنہوں نے ان کے ساتھ گزارا ہے, خدمت کی ہے. تو کہتے ہیں اتنی نزاکت تھی ان کو اس معاملے میں. بس وسواس آتے تھے ان کو اپنے طہارت کے معاملے میں. تو وہ عنوان تو ابھی چلا گیا, وقت نکل گیا. خیر تو وہ اتنے حساس تھے حضرت ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ طہارت کے معاملے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. پتہ نہیں کدھر گیا یہ عنوان, چلا گیا. وہ بڑا حساسیت مراد یہ. اب وہ عنوان نکل گیا مجھ سے باتوں میں, یہ سب ہل گیا. یہ کپڑا بھی میں نے یہ باہر نکالا تھا, اس سے وہ چلا گیا. خیر کہنے کا مطلب یہ انہیں مثال جیسے میں نے حضرت مولانا عبداللہ مینگل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دی, وہاں اور مولانا حضرت ابو علی رودباری کا کوئی ایسا ہی واقعہ ہوگا کہ جتنی تعریف پاکی حاصل کر کے پھر بھی تسلی نہیں ہے بھائی. اتنے فکر میں پاکی کے بارے میں ظاہری کے. آپ سوچیں اندر کی پاکی کے لیے کیسے فکر مند ہوں گے. اہل تصوف میں سے ہیں. اللہ ہمیں پاکی نصیب فرمائے.